ओके जी, आज इंशाल्लाह हमारा तज़किरा मुजाहिदीन मूवमेंट से इंशाल्लाह शुरू होगा और हम लोग जो हमारा बात होगी इंशाल्लाह आज वो जो है वो मुजाहिदीन मूवमेंट से, जो कि एक और एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के तौर पर हमारे पास जो है वो मौजूद है। और हम जब भी इस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो ये उन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की तरह नहीं है जिनको हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये पीसफुल थी या एजुकेशनल थी। ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थ्रू वॉर कि आपको याद है कि कल मैं बात कर रहा था हजरत शाह वली अल्लाह की कि जिन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया था जिहाद के लिए। आर यू पीपल लिसनिंग मी? यस सर। जी सर। जी सर। तो शाह वली अल्लाह ने मोटिवेट किया था जो है वो मुसलमानों को जिहाद के लिए, तो ये उसी जिहाद मूवमेंट की कंटिन्यूएशन नजर आती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब ये सिर्फ जो है ये जो जिहाद मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के जो है वो खिलाफ नहीं थी, सॉरी सिखों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये अंग्रेजों के खिलाफ थी। ओवरऑल ये जो है वो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मूवमेंट थी और इसका पर्पस भी मुस्लिम सोसाइटी की एक तरह से हेल्प ही करना था। इसके जो रूहे रवां थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे, जो इसके फाउंडर थे, एंड ही वाज बोर्न ऑन 24 अक्टूबर 1786 राय बरेली में, मतलब जो है वो आप पैदा हुए और आप शागिर्द थे शाह अब्दुल अजीज के। ये जो है वो अगर आप इनके हवाले से आगे फर्दर मतलब जो है वो देखते हैं तो आपका शुरू से ही इस बात की तरफ रुझान था कि आप एक मतलब जो है वो सोल्जर के तौर पर मतलब जो है वो सामने आए, बजाय इसके कि आप एक स्कॉलर या सूफी बने, यानी कि मर्दे मैदान। तो सैयद अहमद ने अपना कैरियर जो है वो एक सोल्जर के तौर पर ही नवाब अमीर खान, जो उस वक्त टांक का रूलर था, टांक जो है वो सूबा इस वक्त हमारा जो केपीके है ये उसका हिस्सा है, आपने वहां बतौर सोल्जर 1810 में आपने सर्विसेज जो है वो अख्तियार की। आप चूंकि उस वक्त छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे और उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के पास मतलब जो है वो आप एज ए सोल्जर के तौर पर भर्ती हुए। सैयद अहमद ने वहां पे मिलिट्री डिसिप्लिन सीखा, ये स्ट्रेटजी सीखी कि किस तरह से एक मिलिट्री कमांडर जो है वो काम कर सकता है या मिलिट्री कमांडर जो है वो किस तरह से इंगेज हो सकता है। उसके बाद जो बिगनिंग थी ऑफ द डिसाइपलशिप ऑफ शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद ने जो है वो लेफ्ट द सर्विस व्हेन आमिर खान ने जो है वो टांक में ब्रिटिश के खिलाफ, आमिर खान ने जो है वो नवाब आमिर खान, इसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब वो हमला कर रहे थे सूबा केपीके के अंदर, तो उसने उनके खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। टांक को दारुल हरब करार दिया गया, यानी कि ये एक ऐसा इलाका है जो जंग के अंदर जो है वो इस वक्त एंगेज है। शाह अब्दुल अजीज ने और फिर सैयद अहमद जो है वो कुड नो लॉन्गर सर्व देयर and returned to Delhi by walking 318 miles के फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। वहां से मतलब जो है ये लखनऊ से दिल्ली की तरफ जो है ये मतलब जो है वो मूव करते हैं। अब वहां पर आपने जो है वो शाह अब्दुल अजीज की डिसाइपलशिप, आप उनके शागिर्द होगे और वहां पर 1817 में ये जो है वो 1807 जो है इसकी बजाय 1817 में आपने शाह अब्दुल अजीज के हाथ पर बैत की, जो सिलसिला नक्शबंदिया के अहम तरीन बुजुर्ग थे। ये कादरिया चिश्तिया जो है ये आगे एडिशनल लिखे हुए हैं। एक वक्त में एक बंदा जो है वो मोर और लेस एक ही सिलसिले के साथ जो है वो इंगेज होता है। सैयद अहमद जो बरेलवी हैं, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे हजरत शाह वली अल्लाह की डॉक्ट्राइन थे और इसी वजह से आपके बेटे शाह अब्दुल अजीज के ये डिसाइपल
بھی مقرر ہوئے اور 1818 میں سید احمد نے مطلب ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا صراط مستقیم. اس پروجیکٹ میں آپ کے دو شاگرد شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبد الحی جو ہے انہوں نے اس کتاب کو مطلب جو ہے وہ لکھنے میں اہم ترین جو ہے وہ کردار ادا کیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک اہم ترین کتاب ہے جس کا اصل پرپس یہی تھا کہ لوگوں کو ایک رائٹ ٹریک پر جو ہے وہ لایا جا سکے. میں نے جو ہے نو ڈاؤٹ اس نے مطلب جو ہے وہ لوگوں کو ریفارم کرنے کی بات تو کی, بٹ آئی مسٹ سے یو پیپل اینڈ آئی ایم کنونسڈ فار اٹ کہ یہ زیادہ کام, یہ جو ریفارمیشن موومنٹ تھی یہ تلوار سے زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اس کو انگیج کرتے ہیں کہ جو ہے وہ پبلک پریچنگ کی بجائے. بہرحال آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر ایک اچھا پریچر بھی مطلب جو ہے وہ آپ سپیچ بڑی اچھی کر سکتے تھے, لوگوں کو بڑے اچھے سرمنز آپ نے جو ہے وہ دیے. سید احمد جو تھے وہ مسلمانوں کے ڈکلائن, اور یہ ڈکلائن صرف اور صرف مطلب پولیٹیکل ڈکلائن نہیں تھا بلکہ یہ ریلیجیس ڈکلائن تھا, اس سے بھی آپ جو تھے وہ بہت زیادہ مطلب پریشان تھے. صورتحال بہت زیادہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا تابناک جو ماضی رہا ہے یہ اس کے اوپر مطلب ایک گہری مطلب جو ہے وہ یہ چوٹ ہے کہ اگر مسلمان اسی طرح سے ڈیٹیریٹ کرتے ہیں. اور آپ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی جو سپرامیسی ہے انڈیا کے اندر, یعنی کہ وہاں پر اب تین طاقتیں براہ راست موجود تھیں, اس میں برٹشرز موجود تھے, اس میں ہندو راجا مہاراجا جو تھے وہ موجود تھے, اس میں تیسری طاقت جو تھے وہ سکھ موجود تھے مہاراجا رنجیت سنگھ کی قیادت. آپ نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی پریچنگ تک محدود نہیں رکھا بلکہ جو پریکٹیکل سٹیپس تھے, جو ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے یا جو مرد میدان کا شیوا ہوتا ہے, آپ نے اس کو فالو کرنے کی مطلب جو ہے وہ اٹھانی. اور جو مین آبجیکٹو تھا سید احمد صاحب کے سامنے وہ تھا کہ ایک ایسی ریاست مطلب جو ہے وہ قائم کی جائے جو اسلامی اصولوں پر ہو. یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے آپ نے اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پر بھی مطلب جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کہ میں خلافت کا جو ہے وہ اب بطور خلیفہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ مطلب اس نظام کو چلاؤں گا. اینی ہاؤ 1823 میں آپ نے جہاد موومنٹ کا آغاز کیا. اب جو جہاد موومنٹ تھی وہ سب سے پہلے ان کی شروع ہوئی سید احمد کی سکھ رول کے خلاف اور مہاراجا رنجیت سنگھ کے, جو جس کے حوالے سے جس کا تذکرہ بیٹے کل بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ اصل میں سکھوں کی مسلم رول کے خلاف جو نفرت تھی, جو مغل امپائر کے خلاف نفرت تھی, اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کے گرو گوبند, گرو ارجن جو ہیں, یہ ان کی جو ہے وہ جو ان کا قتل ہوا تھا مسلم رولرز کے ہاتھوں, یہ اس کا مطلب جو تھا وہ جواب تھا. اب ہمارے ہاں صرف ایک ہی یہ بات کی جاتی ہے, جنرلی ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ جو تھا وہ آٹوکریٹک اور ٹیرانیکل تھا, لیکن ہم اس کے پیچھے وہ وجہ نہیں بتاتے کہ کس وجہ سے رنجیت سنگھ ایک آٹوکریٹک یا ٹیرانیکل رولر بنا. مسلم جو تھے وہ بہت زیادہ سفر ہوئے, نو ڈاؤٹ اب وہ پاور میں آئے تھے اور انہوں نے پھر مسلمانوں کو دبانا شروع کیا, اور خاص طور پر اس نے اپنا اقتدار جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. NWFP بھی مطلب جو ہے وہ سکھ ڈومینیشن کے سکھوں کے قبضے میں چلا گیا اور وہ سکھ رجیم کا حصہ بنا. ہولی پلیسز آف دا مسلمز لائک ماسکس جو تھے, جو شرائنز تھے, ان کو ٹیمپلز یا گھوڑوں کے استبل میں مطلب جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا. یہ بات بھی آپ لوگوں کے لیے مطلب اس میں جو عالمگیری مسجد ہے جس کو ہم بادشاہی مسجد لاہور کہتے ہیں, سکھ رجیم کے اندر یہ استبل کے طور پر استعمال ہوئی ہے. اذان کو مطلب جو ہے وہ انٹرپٹ کیا گیا, اذان دینے سے لوگوں کو روکا گیا, مذہبی تعلیمات جو ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے ان کو ڈس انگیج کیا گیا. اس طرح سے یہ جو ہے وہ معاملات ہیں جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں.
پھر اس کے بعد سید احمد جو ہیں وہ صرف دہلی تک نہیں رہے، بلکہ آپ نے اس وقت کے جو نزدیکی علاقے تھے تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے، آپ رامپور گئے، کچھ افغان نے کمپلین کی کہ اباؤٹ دا وائڈ اسکیل پرسیکیوشنز آف دا مسلمز، کہ سکھ جو ہیں وہ کس طرح سے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا جہاد موومنٹ سکھ رجیم کے خلاف جب آپ حج سے واپس آئے۔ آپ جو ہے وہ مکہ میں 1821 میں مولانا اسماعیل شہید کے ساتھ جو ہے وہ واپس آتے ہیں، مولانا عبد الحی جو آپ کے شاگرد تھے، اور بہت زیادہ جو آپ کے فالورز اور ایڈمائررز تھے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے 1821 میں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور سید احمد نے حج کے دوران ہی جو ہے وہ آلموسٹ آپ ہندوستان سے 2 سال تک ایبسنٹ رہے، اور آپ دہلی آتے ہیں تاکہ سکھوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جا سکے۔ اب اصل جو جہاد کا پرپس تھا وہ تھا سب سے پہلے آپ نے اسلامک رول، جو اسلامی سلطنت کا نظام ہے، آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر سب کانٹیننٹ کے اندر جو اینڈ آف دا سکھ رول تھا کہ سکھ رول کو کسی نہ کسی طرز سے جو ہے وہ آپ مطلب جو ہے وہ ختم کرنا ہے، مسلم سوسائٹی کی ریفرمیشن کرنی ہے، جہاد کو واپس ریسٹور کرنا ہے، چونکہ مسلمانوں کی بقا جو ہے وہ صرف اور صرف اسی جہاد کے ذریعے ممکن ہے۔ پھر آپ نے یہ ایڈوائز کیا سمپل ویز آف لیونگ، کہ مسلمان جو ہیں وہ سادہ طرز زندگی جو ہے وہ اختیار کریں، تاکہ جو یہ جو ان کی زندگی کے اندر تعیشات آ چکی ہیں، یا ان کی زندگی کے اندر جو عیاش پرستی آ چکی ہے، یہ جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ پھر آپ نے اسٹرگل کی جو کرسچن مشنریز تھے، خاص طور پر جب گورا یہاں پر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے مشنریز لے کر آتا ہے، اور اس کا اصل پرپس یہی تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان جو مشنریز ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ان کو کس طرح سے کنٹین کیا جا سکے، چونکہ جو ہمارے مسلمان تھے یہ ان کو واپس کنورٹ کر رہے تھے۔ اس کا تذکرہ بھی پہلے میں نے آپ کو یہ کیا تھا کہ جس طرح سے جو موومنٹ تھی، خاص طور پر جو شدی موومنٹ تھی، جو ہندو ریفارمیسٹ موومنٹ تھی، اس کا کام بھی جو مسلمان کنورٹ کر کے واپس لے کر آنا تھا ہندو مذہب کی طرف، اسی طرح سے ان کا بھی یہی پرپس تھا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے وہ لوور کلاس کے مسلمانوں کو یا ہندوؤں کو کنورٹ کر کے جو ہے وہ ادھر عیسائیت کی طرف جو ہے وہ لایا جائے۔ بہرحال آپ نے 1826 دسمبر میں سید صاحب نوشہرہ پہنچے، چونکہ آپ اس علاقے سے جو ہے وہ جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے۔ جی آر اکنامکس بیٹے ذرا پلیز گائیڈ کر دیں جو بچے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، جو کل میں نے طریقہ بتایا تھا۔ سید احمد جو ہے وہ دسمبر 1826 میں اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نوشہرہ میں بناتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے سکھ رولر رنجیت سنگھ کو میسج دیا۔ یعنی 3 طریقے ہوتے ہیں اسلام کے اندر۔ نمبر 1، جب آپ جہاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ اگر وہ رولر نہیں کرتا تو دوسری دعوت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے سرنڈر کر دے اور جو آپ کو جزیہ دینا شروع کر دے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف جنگ کرے، یعنی کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے، بیٹل فیلڈ میں آ جائے۔ تو رنجیت سنگھ جو ہے وہ اس چیز پہ غصہ ہوا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اس نے کہا کہ اس کی اتنی جرأت کہ یہ میرے خلاف جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر سکے۔ بہرحال سید احمد جو ہیں وہ اپنا جہاد سکھوں کے خلاف شروع کرتے ہیں اکوڑا آن 21 دسمبر 1826۔ جو یہاں پر ہمیں بات نظر آتی ہے، اور سکھ جو ہیں وہ مطلب اکٹھے ہوتے ہیں اکوڑا کے مقام پر۔ ان کا جو جنرل تھا جس کا نام تھا جنرل بدھ سنگھ، اس کی قیادت۔ اکوڑا کے اندر جو فائٹ ہے اس میں ہم لوگ یہ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ یہ ایک سکسیسفل مشن تھا جس میں سکھوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، بدھ سنگھ بہت زیادہ ڈیمورلائز ہوا، اور جس کی وجہ سے اس کو اکوڑا کا محاذ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ اب دوسری فائٹ 1827 میں ہزروں کے مقام پر ہوتی ہے۔
اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اب مجاہدین کی یہ جو پے در پے کامیابیاں تھیں اس سے مجاہدین کا حوصلہ بڑھا اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ آسانی سے سکھ سرکار کو شکست دے سکتے ہیں. اسی دوران جو ہے وہ سید احمد کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کی ہندوستان کے اندر. جو ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی پاپولیرٹی ہوئی اور اس پاپولیرٹی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ آپ کی جہاد موومنٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے. کئی پٹھان چیف جو ہیں وہ سید احمد کے ساتھ شامل ہوئے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور 11 جنوری 1827 کو آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کیا گیا. یہ بھی ایک بات آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ابھی اس وقت 1827 میں جو خلافت تھی وہ ترکی کے پاس تھی, سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ اس وقت مطلب جو ہے وہ موجود تھی, لیکن اس وقت جو ہے ایک اور خلیفہ چونکہ ان کا دائرہ کار یہاں پر نہیں تھا تو آپ نے اپنے آپ کو مطلب جو ہے وہ جب لوگوں نے بیعت کر لی آپ کی تو آپ نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا. یار محمد جو گورنر آف پشاور تھا اس نے بھی سر سید احمد خان کی اس موومنٹ میں وہ شامل ہوا دیگر پرومیننٹ پٹھان لیڈرز کے ساتھ, جس میں پیر حکرنان خان جو ہے وہ شامل ہے. بہرحال ان مسلمان فورسز کی مجاہدین کی جو تعداد ہے وہ 80,000 تک جا پہنچتی ہے اور پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو اسلامک سسٹم کی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس طرح سے جو ٹرائبل چیف ہیں ان کا اثر جو ہے وہ کم کیا جائے. انہوں نے سوشل ریفارمز کی, لوکل لوگوں کو اولڈ کسٹمز جو غیر اسلامی چیزیں تھی ان کو فالو کرنے سے منع کیا اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ اسلامی زندگی کو مطلب جو ہے وہ فالو کریں. یہ خلافت بہرحال 4 سال کے عرصہ تک رہی. اس کے بعد مجاہدین کی گریلا کاروائیاں شروع ہوئی. یہ جو گریلا وار ہے اس کا جو موجد تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. اس کا طریقہ کار بیٹا یہ ہے کہ اس میں ہٹ اینڈ گو کی پالیسی اپنائی جاتی ہے, یعنی کہ ہٹ کرو اور دوڑ لگاؤ, یعنی آپ نے دشمن کا سامنا نہیں کرنا, اس کے ساتھ اوپن میدان کے اندر آپ نے اس کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی, بلکہ آپ نے جو ہے وہ اس کو مطلب جو ہے وہ اس کے اوپر پیچھے سے حملہ کرنا ہے اور اس کو مار کے نقصان پہنچا کے بھاگ جانا ہے. بہرحال اس دوران سکھوں نے اس وقت جو یار محمد خان تھا جو اس وقت کے پی کا گورنر تھا جس کو احمد شاہ ابدالی نے وہاں پہ اپوائنٹ کیا ہوا تھا, اور یہ بات بھی آپ لوگوں کے تھوڑی سی جو ہے وہ میں آپ کو ریکال کروا دوں کہ 1831 تک یہ جو کے پی ہے یہ افغانستان کا صوبہ تھا, یہ سب کانٹیننٹ کا حصہ نہیں تھا چونکہ اس کے اوپر احمد شاہ ابدالی کا قبضہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بھی یہ بات جو تھی وہ سامنے آئی کہ جناب افغانستان کا مطالبہ تھا کہ کے پی ہمیں واپس کیا جائے, تاریخی طور پر ہمارا ہی اس کے اوپر قبضہ رہا ہے. بہرحال اس وقت یار محمد خان کو جو ہے وہ برائب دی گئی, جو ہے اس کو برائب دی گئی اور اس نے سکھوں کے خلاف اس کے سکھوں کے پریشر میں آ کر سید احمد کو زہر دینے کی کوشش کی. بہرحال سید احمد جو ہیں وہ بچ گئے اور 1829 میں یار محمد خان کو مجاہدین نے قتل کر دیا چونکہ اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا. اس کے بعد سید احمد جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ کارشنر اور پشاور کی طرف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور سکھ فرینچ جنرل وینٹورا کی قیادت میں مطلب یہ پشاور کے اوپر جو ہے وہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے. سلطان محمد خان جو یار محمد خان کا بھائی تھا وہ اس کا رول جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. سید احمد ہزارہ ہلز میں چلے جاتے ہیں, گرین سوری جو آپ کا علاقہ ہے کے پی کے اندر ہری پور ہزارہ, وہاں پر آپ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر سکھ فورسز انڈر مان سنگھ اور جنرل الاڈ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ فائٹ کرتے ہیں. چونکہ میں یہ پہلے ہی آپ کو بتا رہا تھا یہ دونوں کے خلاف ایک طرح سے وار کی تاکہ مسلمانوں کے رول کو جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹیبلش کیا جا سکے. تو بہرحال سلطان محمد خان
who was fighting against मुजाहिदीन, ये अरेस्ट होता है, सैयद अहमद उसको पार्डन माफी दे देते हैं और सैयद अहमद जो है वो ऑक्युपाई करते हैं पेशावर को 1830 में, यानी कि 1830 में पेशावर के ऊपर जो है वो दोबारा से मतलब कब्जा होता है। नवंबर 1831 में तकरीबन 2 महीने बाद सैयद अहमद जो हैं वो पेशावर से फिर वापस आ जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद खान जो वादा करता है कि वो मुजाहिदीन का साथ देगा और मुजाहिदीन के खिलाफ नहीं जाएगा, दोबारा कब्जा जो है वो उसके हवाले कर देते हैं। बहरहाल जो आखिरी लड़ाई होती है वो पेशावर जब आप छोड़ के आप बालाकोट में चले जाते हैं, जो कश्मीर का जो है वो अहम तीन पॉइंट है, और आप अपनी मूवमेंट जो है वो रजौड़ी के मुकाम पर 1831, रजौड़ी जो है वो आज उस वक्त हिंदुस्तान के कब्जे में है। बालाकोट एक स्मॉल टाउन था मानसेरा डिवीजन का, और हजारा डिस्ट्रिक्ट जो हरिपुर हजारा है ये उसमें मतलब उस वक्त आता था। मुजाहिदीन ने उस वक्त सिख आर्मी पर अटैक किया और उसकी क़यादत जनरल शेर सिंह का रहा था। बहुत मतलब जो है वो बड़ी भारी और भयानक लड़ाई होती है सिखों और मुसलमानों की। मुजाहिदीन पूरी मतलब एक ईमान की ताकत के साथ वहां पे लड़ते हैं, और लेकिन चूंकि सिख फौज ऑर्गेनाइज थी, इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी जबकि मुजाहिदीन की तादाद बहुत थोड़ी थी। मुसलमानों को इस जंग में शिकस्त होती है। सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद और उनके कई फॉलोअर्स जो हैं वो अपनी जिंदगी जो है वो जो है वो इस्लाम के नाम पे वक्त कर देते हैं। आप शहादत का रुतबा जो है वो हासिल कर देते हैं। सैयद अहमद की जो है वो शहादत के बाद कोई भी और ऐसा शख्स नहीं था जो इस मूवमेंट को आगे टेक ऑन कर सके। जहाद मूवमेंट जो है वो मरी नहीं। बहरहाल बालाकोट के बाद उनके डिसाइपल ने इस मूवमेंट को जारी रखने की कोशिश तो की, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि उस तरह की जो लीडरशिप थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी जिस तरह की लीडरशिप रिक्वायर्ड थी। तो इस वजह से जहाद मूवमेंट जो है वो एक वक्त आता है वो खत्म हो जाती है। अगर आप इसके फेलियर की तरफ बढ़ते हैं तो इसके पीछे जो असल वजह थी वो नो डाउट इनका पर्पस जो था वो इस्लामिक ग्लोरी को वापस रिवाइव करवाना था, सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लामिक सिस्टम को रिकॉल करवाना था। लेकिन यहाँ पर मुजाहिदीन की ट्रेनिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, फंड्स इनके पास जो थे वो मौजूद नहीं थे। जारी सी बात है कि मुजाहिदीन जो हैं वो ये बात याद रखिएगा कि ये ईमान के तो बलबूते पर लड़ते हैं, ये इस्लाम के नाम पर तो लड़ रहे होते हैं, लेकिन किसी भी आर्मी, ट्रेंड आर्मी के सामने लड़ने के लिए बहरहाल जो है वो आपके पास इक्विपमेंट चाहिए, आपके पास जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। इसके बरक्स जो सिख फौज थी ये ज्यादा मतलब जो थी वो पावरफुल थी, इनके पास मतलब जो वेपन्स थे वो ज्यादा भारी थे। फिर दूसरे नंबर पर पठान चीफ जो है वो दरमियान में जो धोखा देते हैं, इसकी वजह से भी मसाइल, क्योंकि मुसलमानों को जब अंदरूने खाना आपस में लड़ना पड़े तो फिर इससे इनकी ताकत भी कमजोर हुई। फिर लोकल कंट्रोवर्सीज ने और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्स था, खासतौर पर जो खिलाफत थी, खिलाफत ने जब गैर मुस्लिमों के ऊपर जिजिया लगाना शुरू कर दिया तो लोकल लोग जो है वो मुतनफर हो गए कि ये कौन सा निजाम है। हत्ता कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो जिजिया का निजाम है ये इंटायरली मतलब जो है वो इस्लामिक असूलों के ऊपर जो है वो चल रहा होता है। लेकिन जो लोग थे वो इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हुए। फिर सिख कॉन्स्पिरेसीज थी, फिर सीक्रेट अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश हमें नजर आती है, जिसकी वजह से हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि किस अंदाज के साथ मतलब जो है वो यहाँ पर मामला जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। लीडरशिप जो है वो सैयद अहमद और शाह इस्माइल के बाद कोई भी इसको प्रोवाइड नहीं कर सका, जिसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान की ये जो वॉरियर मूवमेंट थी, जो मुस्लिम सोसाइटी की रिफॉर्मेशन के लिए थी, ये बेटे कामयाब नहीं हो सकी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मूवमेंट अपने आप में मतलब जो है वो एक मैसिव मूवमेंट रही है। ये मूवमेंट अपने आप में एक शानदार मूवमेंट रही है, और लेकिन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, सफिशिएंट इक्विपमेंट के बगैर ये मूवमेंट जो है वो नहीं कामयाब हुई। इनकी सैक्रिफाइसेस को हम आज भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये अज्यूम करते हैं कि इससे इस्लाम की जो रिनेसेंस है, मुसलमानों ने नो डाउट आखिरी कोशिश की थी कि ताकि हम अपने जो इक़्तिदार है उसकी रिवाइवल कर सके सब कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से वो उसमें कामयाब नहीं हो सके।
تو یہ وہ سلسلہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے جو اس کے حوالے سے مطلب جو ہے وہ انگیج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔